اور وہ ٹینچ بھاٹا سے بیٹھی اور اسلام آباد آ گئی۔ اسلام آباد میں نعمان اس کو ٹریل 3 پر لے کر چلا گیا، اور ٹریل 3 پر لے جانے کے بعد تھوڑی سا آگے جا کے، کیونکہ دن کے وقت یہ کوئی تقریباً 3 بجے کا وقت تھا، اور 3 بجے کے وقت بہت کم لوگ ٹریل 3 پر ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگ جو کیونکہ گرمیاں ہیں تو 5-6 بجے کے قریب آتے ہیں، تو اس وقت یہ ٹریل زیادہ سنسان ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پر اس کو لے کر گیا اور بقول لڑکی کے گن پوائنٹ پر اس کا ریپ کیا گیا، اور اس نے کہا کہ اگر تم نے شور مچایا بقول لڑکی کے وہ گولی مار دے گا۔ تو کہتی ہے کہ میں خوف کی وجہ سے میں نے کوئی بات نہیں کی، شور نہیں مچایا، اور مسلسل میرے ساتھ زیادتی۔ پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر خواتین کے اعضائے مخصوصہ پر تالا لگایا جاتا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی میرے لیے انبلیویبل تھی، اور میرے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل تھا، اس خبر کو قبول کرنا مشکل تھا، لیکن پھر کچھ واقعات تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے ایسے آئے، پتہ چلا کہ یہ جو خبر ہے جو ہم تک نہیں پہنچی تھی، لیکن پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ خبر ٹھیک اسی طریقے سے ہو رہی ہے، اور ابھی بھی ایسی خواتین موجود ہیں کہ جہاں پر عزت کے لیے جب شادی کروائی جاتی ہے تو چابیاں خامد کو دی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد میں بہت سے ٹریل ہیں جو اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اسلام آباد کے شہری شام کا جو اوقات ہوتے ہیں وہاں پر جا کے واک کریں، اپنی صحت کو بہتر بنائیں، لیکن ان ٹریلز پر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جنہیں بتاتے ہوئے انسان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، اور انسان کا ضمیر بڑی مشکل سے اس بات کا اظہار کر پاتا ہے۔ آپ نے 1 سال پہلے اسلام آباد کے مشہور F9 پارک کے حوالے سے یہ خبریں سنی ہوں گی کہ جہاں پر شام کے وقت 2 مزدوروں نے ایک خاتون کا واک کرتے ہوئے ریپ کر دیا۔ اسلام آباد کے IG ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے فوری طور پر ایکشن لیا، اور ان لوگوں کو گھروں میں سوتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ خوف بڑھے گا، قانون کا خوف بڑھے گا، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں کمی آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی خوفناک ہے، اور اس کے تمام لوگ سب کے سامنے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام نعمان ہے، اور وہ راولپنڈی کا رہنے والا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ محکمہ تعلیم میں اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ پر ہے۔ اس نے آج سے کچھ عرصہ پہلے شیخو پورہ کی ایک لڑکی ہے جس کی تعلیم FSC ہے، میں جان بوجھ کر اس کا نام نہیں بتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی فیملی میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کا نعمان سے SMS کے ذریعے رابطہ ہوا، پھر واٹس ایپ پر بات چیت ہوئی، اور نعمان نے اسے کہا کہ وہ اسے محکمہ تعلیم میں نوکری دے گا، اس کے لیے اسے 30,000 روپے رشوت دینا ہوگی۔ وہ لڑکی 12 جولائی 2023 یعنی آج سے چند دن پہلے، 1-2 دن پہلے شیخو پورہ سے راولپنڈی آئی، اپنی ایک عزیزہ کے ہاں اس نے قیام کیا۔ اس دوران نعمان نے اسے واٹس ایپ پر اپنی لوکیشن بھیجی، ٹینچ بھاٹا کا جو علاقہ ہے وہاں پر وہ لڑکی آئی، اور اس نے اس سے وہاں 30,000 روپے لیے، اور یہ کہا کہ 20,000 روپیہ آپ نے مجھے اس وقت دینا ہے جب آپ کی جاب پکی ہو جائے گی۔ اور پھر اس نے اگلے روز اس لڑکی کو کہا کہ آپ آئیں، میں اسلام آباد میں آپ کو جو اعلیٰ افسر ہیں ان کے پاس لے کر جاتا ہوں، ان سے آپ کی گپ شپ بھی ہوگی، اور جس دن امیدواران کا انٹرویو ہوگا اس روز وہ آپ کو پہچان رہے ہوں گے، تو اس لیے انٹرویو میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر نعمان نے اس لڑکی کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھایا۔ اس لڑکی کی ایجوکیشن FSC ہے، اور وہ ٹینچ بھاٹا سے بیٹھی اور اسلام آباد آ گئی۔ اسلام آباد میں نعمان اس کو ٹریل 3 پر لے کر چلا گیا، اور ٹریل 3 پر لے جانے کے بعد تھوڑی سا آگے جا کے، کیونکہ دن کے وقت یہ کوئی تقریباً 3 بجے کا وقت تھا، اور 3 بجے کے وقت بہت کم لوگ ٹریل 3 پر ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگ جو کیونکہ گرمیاں ہیں تو 5-6 بجے کے قریب آتے ہیں، تو اس وقت یہ ٹریل زیادہ سنسان ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پر اس کو لے کر گیا، اور بقول لڑکی کے گن پوائنٹ پر اس کا ریپ کیا گیا، اور اس نے کہا کہ اگر تم نے شور مچایا بقول لڑکی کے وہ گولی مار دے گا۔ تو کہتی ہے کہ میں خوف کی وجہ سے میں نے کوئی بات نہیں کی، شور نہیں مچایا، اور مسلسل میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا، اور زیادتی کرنے کے بعد وہ مجھے ساتھ لے کر آیا، موٹر سائیکل پر بٹھایا، اور ٹینچ بھاٹا میں جہاں سے اس نے مجھے پک کیا تھا وہاں پر اس نے مجھے ڈراپ کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی کا کہنا ہے کہ میں واپس جب اپنی عزیزہ کے گھر
پہنچی جن کا نام سائمہ ہے، اور اس کو میں نے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ پولیس کو جا کر تم مطلع کرو اور پولیس کو جا کر بتاؤ۔ تو میں تھانہ میں آئی ہوں اور اس بات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ میرا میڈیکل کرایا جائے اور نعمان کے خلاف سخت سے سخت تر قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ لڑکی نے اپنی تمام ڈیٹیل، اپنا موبائل نمبر، اپنا شناختی کارڈ نمبر، ساری چیزیں وہاں پر پیش کی ہیں، اور اس سارے عمل کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس نے فوری طور پر اس کی ایف آئی آر کاٹ دی ہے، اور اے ایس آئی فواد خالد جو ہیں انہوں نے یہ ساری ایف آئی آر وغیرہ کاٹی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے راولپنڈی میں ایک شادی شدہ لڑکی اغوا ہوئی۔ اس کی بہن نے مجھے روکا کہ ابھی آپ اس کا ذکر نہ کریں، اور میں نے اس وقت راولپنڈی میں تھانے میں جو تفتیشی تھے انہیں فون بھی کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، تو انہوں نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ لڑکی آج سے 2 ہفتے پہلے بازیاب ہوئی، اور جب بازیاب ہوئی تو اس کے 4 دن بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور اس لڑکی کو نشہ آور ادویات پلائی جاتی رہیں مسلسل، اور وہ اندر سے مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ میرے پاس اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، ساری تفصیلات بھی موجود ہیں، لیکن میں اس وجہ سے خاموش ہوں کہ اس لڑکی کی فیملی وہ سید برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ سادات ہیں، اور وہ خوف کی وجہ سے بات نہیں کر پا رہے کہ فیملی کے اندر بھی بڑے پرابلم ہوں گے اور باہر بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لڑکی کو اس کے خاوند نے ڈائیورس دے دی تھی، اور وہ لڑکی اس طرح سسک کر اور بلک کر مر گئی۔ لیکن پولیس کا جو ایکشن تھا وہ بہت ہی زیادہ وہاں پر سستی کا مظاہرہ ہوا۔ صرف واقعہ یہاں تک محدود رہتا تو بات تھی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی ایک بڑی معروف اینکر ہیں اور پاکستان کے ایک بڑی ٹی وی چینل پر کام کرتی ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ یہاں پر E11 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اور ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کر واپس آ رہی تھی، اور اس نے ایک یہ جو آن لائن جو ٹیکسی کار جو سروسز دیتے ہیں تو ان سے کانٹیکٹ کیا، تو وہ نہیں آئی، تو اسی دوران ایک اور گاڑی آ گئی، وہ میرے پاس رکی۔ اس نے کہا جی کہ میڈم آپ نے کہاں جانا ہے، ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ تو وہ لڑکی ان کے ساتھ بیٹھی اور اس کا E11 میں ریپ کیا گیا۔ اب ہم اس کی خبر چلانا چاہ رہے تھے، خبر دینا چاہ رہے تھے، تو مجھے وہ جو اینکر ہیں، کیونکہ ان کا نام ہی میں سے نہیں لینا چاہ رہا کہ وہ ان کے جاننے والی ہیں، ان کی فیملی نے 10 بستہ درخواست کی، منت سماجت کی کہ پلیز آپ اس واقعے کو کہیں نہ بتائیں، اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی اور ہمارے پورے خاندان کے چہرے پر کالک ملی جائے گی، تو براہ مہربانی اس کا کہیں ذکر نہ کریں۔ تو یہ واقعہ بھی یہاں اسلام آباد کی زمین پر ہوا۔ وہ اینکر موجود ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے مجھے روکا، میں چاہ رہا تھا کہ یہ خبر سامنے آنی چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے روکا، جس کی وجہ سے یہ خبر میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ تو یہ بڑی دردناک اور افسوسناک خبریں ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں اور اسلام آباد جیسی زمین پر، کہ جہاں سیکورٹی انتہائی زیادہ ہے، جہاں پر سیکورٹی یہاں پر رینجرز موجود ہوتی ہے، پولیس موجود ہوتی ہے، اور اس کے باوجود اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ یہاں پر ہو رہی ہیں۔ صرف واقعات یہاں پر ہی محدود نہیں ہیں۔ کراچی کا واقعہ آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جہاں پر ایک نوجوان کسی گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور برہنہ ہو کر ایک لڑکی وہاں سے جا رہی ہوتی ہے اور فوراً جا کے اس کو پکڑ لیتا ہے، تو غالباً اس کے بارے میں ایف آئی آر وغیرہ کٹ چکی ہے، اور کوئی لوگ بتا رہے ہیں شاید وہ گرفتار بھی ہو گیا ہے۔ لیکن جس طریقے سے یہ واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ اس ملک میں ہماری جو خواتین ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ صرف خواتین کا معاملہ نہیں ہے، چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ وہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، گلی محروں میں گھوم پھر رہے ہیں، تو ان سب کی جو عزتیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جو پرابلم اس طرح ہو رہے ہیں۔ یہ صرف واقعات بڑی عمر کی خواتین کے نہیں ہیں، بڑی عمر سے مراد میں بالغ خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ نابالغ بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ زینب کا کیس ہائی لائٹ ہو گیا، لیکن بہت سی بچیوں کے ساتھ
جگہ جگہ پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ہم 1-2 دن شور مچاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر جو واقعات ہیں وہ اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہتے ہیں۔ آپ نے جاوید اقبال کا واقعہ پڑھا ہوگا، جو 100 بچوں کا قاتل تھا، وہ بھی اس سرزمین کے اوپر ہوا۔ تو لوگ بہت سے واقعات کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ بڑا ظلم ہوا، فلاں جگہ بڑا ظلم ہوا، لیکن جو ظلم یہاں پر ہمارے سامنے ہو رہے ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہیں، وہ مطلب آپ انہیں گن بھی نہیں سکتے، اور بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ عزت دار گھرانوں کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بات کی ہمارے خاندان میں بے عزتی ہو جائے گی، ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، ہماری بچیوں کو لوگ قبول نہیں کریں گے، اور واقعات ایسے ہی ہیں۔ سرگودا میں آج سے 7 مہینے پہلے ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ جس میں ایک لڑکی کا ریپ کیا گیا، اور جو ریپسٹ تھا اس کو عدالت نے بری کر دیا۔ جب وہ بری ہوا تو لڑکی کے بھائی نے گھر میں آ کے اپنی بہن کے سر میں گولیاں ماری اور بہن کو قتل کر دیا۔ تو یہ غیرت کے نام پر قتل، کیونکہ سب لوگ گلی محلوں میں یہ کہنا شروع ہو گئے تھے اچھا یہ وہ بندہ جا رہا ہے جس کی بہن کے ساتھ ریپ ہوا تھا۔ تو یہ تعارف ہماری سوسائٹی اتنی بے حس ہے کہ اس قسم کا تعارف بھی وہاں پر بنا دیتی ہے، اور معاملات صرف یہاں تک ہی نہیں ہیں، اس سے آگے بھی ہیں۔ آپ نے میاں والی کا وہ واقعہ بھی سن رکھا ہوگا کہ جہاں پر 5 دن کی بچی پر 7 گولیاں اس کے سگے باپ نے چلائی تھیں، اور اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ اس باپ کو، نوجوان لڑکا تھا، پڑھا لکھا تھا، ان پڑھ نہیں تھا، اسمارٹ لڑکا تھا، محبت کی شادی کی تھی اس نے، اور اس لڑکے کو اس کے جو محلے کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی بندے کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاں مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے غلیظ ذہن موجود ہیں کہ جو کس طریقے سے انسٹیگیٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو مشتعل کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ سن کر، اس کے گھر میں لوگ بچی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، مٹھائی لے کر آئے ہوئے تھے، دکھ کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ آپ کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے، اور وہ اٹھا اور اس نے پسٹل نکالا اور 5 دن کی بچی کو 7 فائر مار دیے اس شخص نے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ اب تھوڑا 1 منٹ رکیے، جو کتابوں میں اور نصابوں میں آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مکے کے اندر، سعودی عرب کے اندر، حجاز کے اندر ایک ایسا قبیلہ تھا جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ آپ اس سے زیادہ گھٹیا، اس سے زیادہ بے شرم اور اس سے زیادہ بحث معاشرہ ہیں کہ جہاں پر آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں، اور آپ کو ان کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وہ تو ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، لیکن پاکستان کے اندر گلی گلی کوچوں میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں ممبر و محراب خاموش ہیں، پارلیمنٹ خاموش ہے، پولیس ایکشن نہیں لے رہی، علماء چپ ہیں، سول سوسائٹی کے منہ پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور کوئی ان باتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ گزشتہ دنوں ایک اور خبر آئی تھی، طاہرہ کاظمی صاحبہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر خواتین کے اعضائے مخصوصہ پر تالا لگایا جاتا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی میرے لیے انبلیویبل تھی، اور میرے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل تھا، اس خبر کو قبول کرنا مشکل تھا، لیکن پھر کچھ واقعات تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے ایسے آئے، پتہ چلا کہ یہ جو خبر ہے جو ہم تک نہیں پہنچی تھی، لیکن پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ خبر ٹھیک اسی طریقے سے ہو رہی ہے، اور ابھی بھی ایسی خواتین موجود ہیں کہ جہاں پر عزت کے لیے جب شادی کروائی جاتی ہے تو چابیاں خامد کو دی جاتی ہیں کہ یہ آپ کی بیوی ہے اور اتنی پاک دامن ہے کہ ہم آپ اس کو اسی چابیاں دے رہے ہیں۔ تو شرم اور حیا سے گرا ہوا یہ معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ یہاں پر ہم قرآن اور سنت کے احکامات کو نافذ کر سکیں۔ ہم سب منافق اس معاشرے میں، اس دنیا میں کوئی کمی پیدا کر سکتے۔